من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ بات آپ کو یاد ہے کہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے، اور بیہودہ بے ضرورت سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی پول خوب اچھی طرح سے کھولی تاکہ وہ بھی شرمندہ ہوں اور ان حرکتوں سے باز آویں، اور دوسرے جو ان کو اہل علم سمجھ کر، اہل انصاف سمجھ کر ان کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی باخبر ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں آج جو آیت شریفہ ہے یہ بہت زیادہ توجہ کی طلبگار ہے۔ اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کریں، پوری بات سمجھیں، تو یہ ہمارے ایمان اور یقین کو بلندیوں تک پہنچانے والی ہے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتارنے والی ہے۔ آپ ترجمہ سماعت فرماویں اور پھر اس کے مضمون اور مفہوم کو سمجھانے کے واسطے مختصر بات میں بھی عرض کروں گا۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، دیکھو کیا الفاظ ہیں، ان میں سے بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا، آپ پر نازل کیا گیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو جو علم میں پختہ ہیں ان کا تو عمل ہے یہ کہ وہ آپ پر نازل کی ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو علم میں پختہ نہیں ہے، بلکہ یا تو علم ہی ادھورا ہے یا علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اور عمل سے بچنے کے واسطے حیلے بہانے بناتے ہیں، وہی آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہی آپ کی وحی کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر اس زمانے کے اہل علم گواہی دیتے ہیں، اس زمانے کے اہل علم گواہی دیتے ہیں، اس زمانے کے اہل علم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ یہ بات بہت مرتبہ آ چکی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دو قصے سناتا ہوں، قصے بہت ہیں لیکن صرف میں دو ہی سناؤں گا میں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بڑے وجیح انسان تھے، بڑے شان و شوکت والے انسان تھے۔ مکہ مکرمہ میں وہی سب سے بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مسجد حرام کہہ لیجیے گا آپ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک یہودی عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے دادا جان کے پاس چلے آئے
بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ تاریخ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبد المطلب کا انتقال آپ کی 8 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ 8 سال سے کم ہی تھے، 5 کے بھی ہو سکیں، 6 کے بھی ہو سکیں، 8 سال سے کم کے تھے۔ وہ کھیلتے کھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ وہ تو جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کو بہت غور سے دیکھا، جسے ہم یوں کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک کئی بار دیکھا، اور کئی بار دیکھنے کے بعد عبد المطلب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ عبد المطلب کی بات سن کر وہ پھر ایک بار اوپر نیچے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا ہم تو اپنی کتابوں میں ان کو یتیم پاتے ہیں۔ دیکھو آپ سوچو، ہم تو اپنی کتابوں میں ان کو یتیم پاتے ہیں، یعنی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم تو ان کو اپنی کتابوں میں یتیم پاتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا ہاں صحیح ہے، یہ یتیم ہی ہے، دراصل میں اس کا دادا ہوں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کس طرح پہچانتے تھے، آپ کے معجزات دیکھ کر نہیں، آپ پر اترنے والی کتاب دیکھ کر نہیں، بلکہ آپ کی شکل و صورت سے، آپ کے حلیے سے ان کو پہچانتے تھے۔ یہ قصہ آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو اور شاید سنا ہو۔ ایک قصہ تو بہت مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب جو عبد المطلب کے بعد آپ کی پرورش کر رہے تھے اور آپ کے گویا کے سرپرست تھے اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اتنی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں روز دیکھتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ دیکھو موسم تو تینوں ہی آتے ہیں، کسی زمانے میں بکریوں کو، جانوروں کو خوب اچھا چارہ گھاس ملتا ہے، ان دنوں میں دودھ خوب ہوتا ہے، کسی زمانے میں بڑی گرمیاں ہوتی ہیں، گھاس چارہ سوکھ جاتا ہے، ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تو ان کو دودھ بھی کم ملتا اترتا ہے، دودھ بھی کم ہوتا ہے۔ تو غرض گھر میں دودھ زیادہ ہو یا کم ہو، کچھ بھی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پلا دیا گیا تو وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، سب گھر والے چھک کے پیتے تھے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی اور پیتا تھا تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ جتنا ہوتا تھا اسی کے حساب سے بقدر حصہ ملتا تھا، جو پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا سب کا، کافی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک برکت بتائی۔ حلیمہ کی تو آپ نے بہت باتیں سنی ہوں گی، ان کے قصے تو بہت مشہور ہیں، تو بہرحال وہ آپ کی برکتیں روز دیکھتے تھے، اس لیے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ تو ابو طالب تجارت کا سامان لے کے ملک شام جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ یہ ابو طالب نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، آپ کی عمر کم ہے، سفر لمبا ہے، مشکل سفر ہے، میں نہیں لے جاتا آپ کو۔ یہ آپ کی آنکھیں ڈوب ڈوب آ گئی تو ابو طالب چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ابو طالب ساتھ لینے کے لیے لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں منع کرنے لگی کہ نہیں، سفر میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس طرح کی جو بھی بات ہوئی، اوپر نیچے جو بھی کچھ ہوا، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا اور آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو سفر میں تھے، ایک جگہ پر
ایک گرجا تھا، گویا کہ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لو یا ملک شام میں داخل ہوتے ہی ایک گرجا تھا، اور وہاں پر اکثر و بیشتر عرب کے قبائل قیام کیا کرتے تھے۔ تو ابو طالب جس قافلے کے ساتھ تھے اس قافلے نے بھی وہاں قیام کیا۔ تو جو ہی وہ قافلہ وہاں ٹھہرنے لگ رہا تھا، گویا کہ اپنے اونٹوں کو بٹھا رہا تھا، ان کا سامان اتار رہا تھا، اپنے خیمے لگا رہا تھا، تو اسی دوران اس گرجا میں سے، جس کو صومعہ کہتے ہیں عربی میں، ایک راہب اتر کر نیچے آیا اور اس قافلے میں یوں 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 ہر ایک کے چہرے پر نگاہ ڈال ڈال کر بہت غور سے دیکھنے لگا۔ آخر میں اس کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی۔ پھر پوچھا کہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ بتایا کہ ابو طالب کے ساتھ ہیں، یہ ان کے چچا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آگے ملک شام میں نہ لے جاؤ، ان کو یہیں سے واپس کر دو۔ اگر آپ ان کو آگے ملک شام میں لے گئے تو مجھے خطرہ ہے کہ یہودی ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ پھر مشورہ یہی ٹھہرا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، آگے ملک شام میں نہ لے جایا جائے۔ تو اہل علم جو اپنے علم میں پختہ تھے وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے تھے، اور پہلی کتابوں پر ایمان لانا یعنی توریت پر، انجیل پر، ان کو اس کتاب پر ایمان لانے سے نہیں روکتا تھا، بلکہ وہ یہ جیسے اس سے پہلے یوں کہہ لو کہ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے نبی کی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، وہ اس پر بھی ایمان لاتے تھے۔ یہ دیکھو، میں پھر مختصر سے ایک جملے میں کہوں کہ یہ اس زمانے کے اہل علم کی شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی اور سچا نبی ہونے کی۔ پھر سنیے، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور وہ ایمان لائے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والمقیمین الصلاۃ، اور قابل تعریف ہیں نماز پڑھنے والے، قابل تعریف ہیں نماز پڑھنے والے۔ والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں وہ جن کو ہم عن قریب بڑا بدلہ عطا کریں گے۔ ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، اور یہی ہیں وہ جن کو ہم ضرور بڑا بدلہ عطا کریں گے۔ دیکھو دوستو، پہلی بات جو میں نے آپ کو تفصیل سے آپ کے سامنے بھی بیان کی وہ تو ایمان کی بات تھی، اور پھر نمازوں کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تھا کہ وہ اس پر عمل بھی پورا کرتے ہیں، آپ کے احکام کو مان کر آپ کی اتباع بھی کرتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والے احکام کو مان کر آپ کا اتباع بھی کرتے ہیں، آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اور یہود آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اس پر اس طرح نہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یعنی جس طریقے سے سچ ہے اور جس طریقے سے حق ہے۔ اس واسطے ان کا آخرت پر ایمان لانا نہ لانے کے برابر ہے، اور ان میں سے جب وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ٹھیک ایمان لاتے ہیں، اسی لیے خاص طور سے ان کی صفت کو ذکر کیا۔ یہ بات پوری ہو دوستو، پھر ہم ایک بار پچھلی بات کو لوٹاتے ہیں، اور وہیں جب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب بنی اسرائیل آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پر بھی اسی طریقے سے کتاب نازل ہو جاوے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ تورات نازل ہو گئی تھی، آپ پر بھی اسی طرح نازل ہو جاوے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ یوں کہتے تھے۔ اب چونکہ ان کا یہ کہنا انصاف کے تقاضے سے نہیں تھا بلکہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، اسی طرح کا ایک جواب یہاں بھی ہے یہ، اور اس جواب کا حاصل میں آپ کو بتاؤں، اور اسی میں ہمارے لیے بھی تعلیمات موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے اور اجنبی رسول اور نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے انبیاء اور بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر رسولوں کو تم مانتے بھی ہو، اور ان پر ہم نے وحی طرح طرح سے نازل کی ہے، کسی پر کسی طریقے سے، کسی پر کسی طریقے سے، کسی پر کسی طریقے سے، طرح طرح سے نازل کی ہے۔ جب تم ان تمام انبیاء کو مانتے ہو تو تم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، ان پر ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے اور کیوں رکاوٹ ہے، یوں فرماتے ہیں۔ چنانچہ اب تو ترجمہ کیجئے، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسا کہ ہم نے نوح پر وحی نازل کی۔ آگے بھی بات چلے گی لیکن یہی میں بات تھوڑی سی اور بتا دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیس، کئی نبی گزرے ہیں۔ یہاں پر حضرت نوح پر وحی کا تو ذکر کیا، آدم، ادریس، شیس اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی وحی کا ذکر نہیں کیا۔ یوں نہیں کہا ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسے کہ آدم پر وحی نازل کی، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسے کہ ادریس پر یا شیس پر نازل کی، یہ نہیں بتا، نوح پر۔ تو دیکھو دوستو، میں تھوڑی سی بات تفصیل سے بھی کروں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کامل مکمل دین بنا کر نازل کیا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھو۔ حضرت آدم تنہا تھے، پھر حوا بھی ساتھ آ گئی، تو صرف دنیا میں 2 ہی آدمی تھے۔ اب آپ سمجھو ان کی ضرورتیں کتنی محدود ہوں گی، تو ان کو کتنے احکام کی ضرورت ہوگی۔ نہ کوئی ان کی بہن تھی، نہ کوئی ان کا بھائی تھا، اب تک کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو ان کو کتنے احکام کی، کتنے مسائل کی ضرورت ہوگی۔ نہ کوئی تجارت تھی، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی اتنے جانور تھے کہ جن پر کوئی زکوٰۃ واجب، تو ان کو کتنے احکام کی ضرورت تھی۔ ظاہر بات ہے کہ بہت تھوڑے سے احکام کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے سے اور حوا علیہ السلام سے اولاد پیدا ہو گئی، تو وہاں صرف بہن بھائی تھے اور تو کچھ تھا نہیں، تایر تھے، نہ چچا تھے، نہ پھوپھی تھی، نہ خالہ تھی، کچھ نہیں تھے، تو ان کو کتنے احکام کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ ابھی ان میں سے کسی کی موت بھی نہیں ہوئی تو وراثت کی کہاں ضرورت پیش آئی ہوگی وہاں سے۔ وہاں ابھی دشمنوں سے مقابلہ بھی نہیں تھا تو جہاد کی کیا ضرورت پیش آئی ہوگی وہاں سے۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو جتنے ان کی ضرورت تھی اتنے احکام ان پر نازل کر دیے۔ پھر سارے مسائل بعد میں پیدا ہوتے رہے، سارے مسائل بعد میں پیدا ہوئے۔ اب تک ان میں سے کسی کی موت بھی نہیں ہوئی تھی تو کفن دفن کے مسائل کی کہاں ضرورت تھی انہیں۔ پھر موت بھی ہوئی، اس کی ضرورت پیش آئی، پھر خالہ، پھوپھی، ماموں یہ بھی ہوئے، پھر ان کے مسائل کی بھی ضرورت ہوئی۔ جب موت ہوئی تو میراث کی بھی ضرورت ہوئی۔ تو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ایسے احکام نازل ہوتے رہے۔ یوں بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بت پرستی اور کفر نہیں تھا۔
اس واسطے اس وقت تک اس طرح کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کفر نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس واسطے کامل مثال جو بنتی تھی وہ نوح علیہ السلام کی بنتی تھی، اسی لیے نوح علیہ السلام کی وحی کا ذکر کیا۔ اسی سے آپ بات یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اتار چڑھاؤ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا، اور دنیا میں ہر عیب اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا، ہر برائی اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی، اور ہر خیر اور بھلائی کی ضرورت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اس واسطے کامل درجے کا رسول بھیجا گیا، اور کامل درجے کی شریعت اور دین بھیجا گیا۔ یہ ہے وہ چیز۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور جیسا کہ ہم نے آپ پر وحی بھیجی، ایسے ہی ہم نے نوح کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، اسحاق اور یعقوب کے پاس، اور یعقوب کی اولاد کے پاس۔ جب یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نوح کے بعد بہت سے نبیوں پر ہم نے وحی بھیجی، ابراہیم اور یہ انبیاء جن کا ذکر کیا گیا سب نوح علیہ السلام کے بعد آئے، تو ان میں سے اللہ رب العزت نے خاص طور سے ان انبیاء کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل جن کو مانتے اور جانتی تھی۔ کہ ابراہیم تو ان کے جد امجد ہیں، اسماعیل ان کے چچا ہیں، اسحاق ان کے دادا ہیں، یعنی اسماعیل بھی سمجھو دادا ہی ہیں، اور اسحاق ان کے دادا ہیں، یعقوب ان کے باپ ہیں۔ اس لیے ان انبیاء کا خاص طور سے ان میں سے ذکر فرمایا جن کو وہ مانتے ہیں، تاکہ ان پر حجت اچھی طریقے سے قائم ہو جاوے، دلیل مضبوط ہو جاوے کہ جس طرح تم ان انبیاء کو مانتے ہو اور ان پر وحی نازل ہوئے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ والاسباط، اور اولاد یعقوب پر وحی نازل ہوئی ہے۔ بار بار آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء ہوئے۔ ہاں بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ یہ ہے والاسباط کہ بنی اسرائیل کی یعقوب کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ پھر انہی میں سے ہیں عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، لیکن چونکہ وہ ان کی نبوت کو مانتے تھے اس لیے خاص طور سے پھر ان کا ذکر فرمایا، اور ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسے کہ عیسیٰ کے پاس بھیجی، ایوب کے پاس بھیجی، یونس کے پاس بھیجی، ہارون کے پاس بھیجی، اور سلیمان کے پاس بھیجی، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ تو آپ کوئی نئے نبی نہیں ہے جس پر حیرت اور تعجب ہو، تم لوگ تو بہت سارے نبیوں کو مانتے ہو، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے بہت سے رسول بھیجے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے سنا دیا، اور ایسے بھی رسول بھیجے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ دیکھو دوستو، قرآن پاک میں قریب 40 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال بڑی تعداد میں انبیاء کرام اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے ہیں۔
دوسری آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے واسطے ایک ہدایت کرنے والا نبی بھیجا گیا، ہر علاقے میں بھیجا گیا۔ ایسے روایات سے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس علاقے میں، کوئی اس قوم میں، کوئی اس قوم میں۔ اللہ رب العزت نے سب انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا، خاص طور سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر فرمایا، اور خاص طور سے ان کا جن کو عرب جانتے اور پہچانتے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے علاوہ جو نبی ہیں ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوں، چونکہ ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہے، آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ ہارون کا بھی ذکر آ گیا، یونس اور ایوب کا بھی ذکر آیا، لیکن موسیٰ کا ذکر نہیں آیا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا الگ سے خاص طور سے ذکر فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص طریقے سے بات کی، خاص طریقے سے بات کی، اور وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست بات کی۔ رسلا مبشرین ومنذرین، ہم نے بہت سے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے واسطے کوئی عذر باقی نہ رہے اللہ کے سامنے۔ ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سامان کیے ہیں۔ پہلی بات، انسانی فطرت بنائی ہے جو حق کو قبول کرنے والی ہے۔ اس کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی بنائی جو حق کو قبول کرنے والی ہے، ایک بات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی۔ چنانچہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ پہنچے، نہ نبی کا نائب، وہ کسی ایسی جگہ پر ہو، تو بھی اللہ کو ماننا اس کے ذمہ لازم ہے۔ عقل اس کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پھر تیسری چیز، یعنی ہدایت کا تیسرا سامان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے وجود کی اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ ایک چرواہا، ایک جنگل میں رہنے والا بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرے اگر وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے۔ مثال کے طور پر ایک چرواہے سے پوچھا گیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہاں مانتا ہوں۔ کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جب تو نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ کو مانتا کیسے ہے؟ اس نے کہا ارے بیوقوف، تو کیسی بات کر رہا؟ اونٹ کی مینگنیاں راستے میں پڑی رہتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ بکری کی مینگنیاں راستے میں پڑی رہتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ آدمی کا، جانور کا نشان قدم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے انسان گزرا ہے، یہاں سے بکری گزری ہے، یہاں سے شیر گزرا ہے، یہاں سے بھیڑیا گزرا ہے۔ تو جنگل کا رہنے والا تھا، اس کو یہی باتیں تھی۔ تو اب یوں بتا دو کہ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ اور یہ درخت اور یہ سورج کا نکلنا اور چھپنا اور رات دن کا آنا، کیا یہ کچھ بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ یہ ضرور اللہ کے وجود کو بتاتا ہے۔ یہ ہے وہ نشانیاں، اور یہ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عقل۔ دیکھو، تین چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اور ان کو معجزات عطا فرمائے۔ صرف انبیاء ہی کو نہیں بھیجا بلکہ ان کو معجزات عطا فرمائے۔ دو باتیں ہو گئی، انبیاء کا بھیجنا اور ان کو معجزات عطا کرنا۔ معجزات عطا کرنا یعنی جو اس بات کی دلیل ہوتے تھے کہ یہ نبی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سامان کر دیا. پھر کتابیں نازل کی، اور جو کتابیں تھیں ایک مدت کے لیے تھی، ان کے بعد ہمیشہ کے واسطے ایک کتاب نازل کی. اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو دین حق پر پوری طریقے سے ثابت قدم رہے گی، بات دین کو صحیح سمجھے گی اور اس پر دین پر صحیح عمل کرے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تب اس جماعت کو ختم کر لیں گے، ورنہ اس وقت تک وہ جماعت باقی رہے. تو دیکھو میرے دوستو، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا کیسا سامان فرمایا. یہ تو سب باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک بات اور بتا دوں، چاہے مذاق مان لیو، ہے تو سچ، چاہے کچھ بھی مانیو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس امت سے پوچھے گا. کیا؟ بے سر و سامان لوگ دین کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں. بے سر و سامان لوگ دین کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں. دیکھو کمال کی بات. ایک مسجد بنانی ہوتی ہے، کوئی بھی دیوانہ کھڑا ہوتا ہے، گھر گھر جا کے کنڈی بھرا کے کسی سے 2 روپے، کسی سے 4 روپے، کسی سے 10 روپے لے کے آتا ہے. سڑک پہ بیٹھ کے وہ دے کے جائیے، کوئی 2 روپے جا 10 روپے دے کے جا رہا اور بنا دی مسجد. یہ اس امت کا معجزہ ہے، اس امت کا، اس دین کی دلیل، کہ حق ہونے کی دلیل ہے. آج چاہے ایسی یونیورسٹیاں، ایسے اسکول بن رہے ہو، لیکن آج سے 150 سال پہلے کہیں تصور نہیں تھا اس کا. جب اللہ کے کچھ دیوانوں نے ہندوستان میں دارالعلوم بنایا، اور کس طریقے سے کر کے علماء تیار کیے، مؤذن، قرآن پاک کے حافظ، قرآن پاک کے ناظرے پڑھنے والے، امامت کرنے والے، فتویٰ دینے والے، واعظ کہنے والے، تفسیر کرنے والے. ہاں دیکھو، بے شک امت سرمایہ فراہم کرتی ہے، لیکن کس طرح دیتی ہے تمہیں معلوم ہے. یہ ایک صاحب آئے ہیں، ابھی پوچھ لو ان سے کتنے پیسے ہوئے. لیکن یہ دیوانے ہی پھرتا رہے گا مسجد در مسجد. اور دیکھو اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے اور اتنی عالی شان عمارتیں ان کی، اور اتنے انتظام کہ دشمن حیران ہے، پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو پیسہ. تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے. اور اللہ یوں، بس میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے ورنہ اللہ یوں کہے گا کہ ٹھیک ہے، میرے نبی بعد میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے، لیکن تم کو کتاب سمجھانے والے، میرا حکم بتانے والے ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر شہر میں موجود تھے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اسی فرما رہے ہیں، دوبارہ سنو ترجمہ. اللہ نے بہت سے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے انسانوں کا کوئی عذر باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ اب آخر میں دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، بس ترجمہ کروں تم خود ہی کہیو. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. یہ لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں یا نہ دیں، اور یہ لوگ آپ کو نبی رسول مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے آپ پر جو اتارا ہے اس کو اپنے علم کے مطابق صحیح اتارا ہے. اس میں 2 باتیں آ گئی. اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، بالکل صحیح اتارا ہے، اور اسی سے بات بھی لازم آتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس کی گواہی دیتا ہے.
والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے.